بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ فواد چودھری کو ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان سے تکلیف، جبکہ دوسری جانب عمران خان سے مذاکرات اور بریفنگ۔ ارشاد بٹی کا بڑا انکشاف۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو پہلے ناظرین کرام ہم بات کرتے ہیں جو پاک بھارت معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج بھارت کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی تھی اور کہ کچھ بڑے بڑے اکاؤنٹس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف شاہین میزائل کا بھی استعمال کیا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا تھا۔ تو اب اس حوالے سے پاکستان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے، اور پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے شاہین میزائل کا استعمال نہیں کیا تھا، اور یہ خبر سراسر جھوٹ ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، کچھ سوشل میڈیا پر انڈین اکاؤنٹس یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے طیاروں کو بھی گرایا گیا ہے۔ اب یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو ایک دن بعد ہی ثبوت دکھا دیے تھے کہ ہم نے بھارت کے 5 طیارے گرائے ہیں، لیکن بھارت کو آج 6-7 دن بعد یہ یاد آئی ہے کہ ہم نے بھی پاکستانی طیاروں کو گرایا ہے۔ مگر یہاں پر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلا کر اپنے لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں۔ حقیقت میں پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے تو بھارت کے 5 سے 6 طیارے گرائے ہیں، مگر بھارت کی جانب سے ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اور پھر ناظرین کرام، اب تو پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ گودی میڈیا کس طرح جھوٹی خبریں پھیلا کر اپنے لوگوں کو منجن بیچتا ہے، تو لہٰذا اب جھوٹی خبروں سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان نے بھارت کو ایسا جواب دیا ہے کہ انڈین ساری زندگی اس کو یاد رکھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ تو ناظرین کرام، نجم سیٹھی صاحب جو سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ایک بریفنگ دی گئی تھی۔ تو جیسے ہی نجم سیٹھی صاحب نے یہ دعویٰ کیا تو اس کے بعد کچھ اور یوٹیوبرز کی جانب سے بھی یہی خبر دی گئی اور کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو اس طرح بریفنگ دی گئی جس طرح کسی پرائم منسٹر کو دی جاتی ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر یہ بھی خبریں دی گئی کہ اب پی ٹی آئی اور ادارے کے درمیان معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور بیک ڈور مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں۔ تو اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے ارشاد بٹی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے ذرائع سے مکمل چیک اپ کیا ہے، تو عمران خان صاحب کو جیل میں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی اور اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی حوالے سے فیصل واڈا صاحب نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کو بریفنگ نہیں دی گئی اور یہ خبر سراسر جھوٹی ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، صرف پی ٹی آئی والوں کو خوش کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا۔ اسی طرح مذاکرات کے حوالے سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے اور نہ ہی بیک ڈور مذاکرات جاری ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو تحریک لبیک پاکستان سے کیا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین کرام، چاہے تحریک لبیک پاکستان فلسطین کے معاملے پر پروٹیسٹ کرے یا تحریک لبیک پاکستان بھارت کے حوالے سے کوئی بات کرے، تو ہمیشہ ہی فواد چودھری صاحب کو تحریک لبیک پاکستان سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب ایک بار پھر ایسا ہی ہوا ہے، اور فواد چودھری صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اب ریاست پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لانے کے لیے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ
یہ بھی کہا گیا کہ BLA اور TTP کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے تاکہ پاکستان میں امن قائم ہو۔ تو لہٰذا ناظرین کرام، یہ دونوں باتیں تو فواد چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کی۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ریاست کو تحریک لبیک پاکستان جیسی انتہا پسند تنظیموں کو بھی قابو کرنا چاہیے اور ان پر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے۔ تو فواد چودھری صاحب، آپ کس منہ سے تحریک لبیک کے حوالے سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی سیاسی اوقات یہ ہے کہ آپ اب تک 3 جماعتیں بدل چکے ہیں۔ جس عمران خان نے آپ کو وزیر بنایا تو جیسے ہی عمران خان صاحب پر مشکل وقت آیا تو آپ نے PTI اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ فواد چودھری صاحب، تحریک لبیک پاکستان تو ایک سیاسی اور مذہبی جماعت ہے اور تحریک لبیک پاکستان کو لاکھوں لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو تحریک لبیک پاکستان سے اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جہاں تک بات ہے پاکستانی طالبان یعنی کہ TTP کی، تو فواد چودھری صاحب یہ بھی بتائیں کہ عمران خان کی حکومت میں آپ لوگوں نے طالبان کے ساتھ کیوں مذاکرات کیے تھے؟ یعنی کہ ایک جانب آپ خود دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے ہیں اور دوسری جانب آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت سے تکلیف ہو رہی ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، معاملہ کوئی بھی ہو تو فواد چودھری صاحب کو تحریک لبیک پاکستان کی بلا وجہ یاد آ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی فواد چودھری کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا تو اس کے بعد تحریک لبیک کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر فواد چودھری صاحب کو اچھا خاصا جواب دیا ہے اور فواد چودھری صاحب کو آئینہ بھی دکھایا ہے کہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ تحریک لبیک کے حوالے سے بات کر سکیں۔ ناظرین کرام، عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان کے 40 سے زائد کارکنوں کو شہید کیا گیا اور سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار اور زخمی کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کو بھی 8 مہینے جیل میں رکھا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکنوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اور تحریک لبیک پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہے۔ مگر اس کے باوجود فواد چودھری صاحب کو تحریک لبیک پاکستان سے کوئی ایسی تکلیف ہے کہ ہر روز ان کے درد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ لیکن بھارت کو آج 6-7 دن بعد یہ یاد آئی ہے کہ ہم نے بھی پاکستانی طیاروں کو گرایا ہے، مگر یہاں پر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلا کر اپنے لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں۔ حقیقت میں پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے تو بھارت کے 5 سے 6 طیارے گرائے ہیں، مگر بھارت کی جانب سے ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔